अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आज आपका लेसन सूरत बकरा पारा नंबर 2 रुकू नंबर 16 है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौति फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। अलम क्या नहीं, हमज़ा इस्तिफ़ामिया क्या का मानी देगा लम नहीं, तरा देखा आपने, इलल लज़ीना उन लोगों की तरफ जो खरजू निकले मिन दियारिहिम अपने घरों से, वहुम और वो उलूफुन हज़ारों थे। अल्फुन हज़ार को कहते हैं और उलूफुन उसकी जमा है यानी हज़ारों। हज़र अल मौती मौत के डर से, हज़र डर मौती मौत के। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू बस कहा उनको अल्लाह ने मर जाओ। सुम्मा फिर अहयाहुम जिंदा किया उनको। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लज़ू फ़ज़लिन बड़े फ़ज़ल वाला है अलन नासी लोगों पर, वलाकिन्ना और लेकिन अक्सर नासी अक्सर लोग ला यशकुरून नहीं वो शुक्र करते। इसमें बनी इसराइल की एक कौम का वाक़या बयान किया गया है कि वो मौत के खौफ से भाग खड़े हुए। क्या डर था कि उनके इलाके में कोई वबा फैल गई थी। तो वबा के बारे में हुक्म है ना कि वबा फैली हो जिस इलाके में तो उस इलाके में जाना नहीं चाहिए, और जो वहाँ के लोग हों वो वहाँ से निकलते नहीं। तो ये मौत के डर से ना निकल खड़े हुए अपने इलाके से ना जहाँ वबा फैली थी। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम मर जाओ यानी अल्लाह ताला ने उनको मार दिया, ये बताने के लिए कि तुम मौत से कहीं नहीं भाग सकते। मौत तो बिला आखिर आनी ही आनी है, जहाँ भी भाग के जाओगे वहाँ मौत आ जानी है। ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने उनको एक पैगंबर थे हुस्कैल अलैहिस्सलाम, तो कहते हैं ये रवायतों में बयान किया गया, हदीस में ये बयान नहीं है। तो आपने बस ऐसे ये मैं आपको बता रही हूँ इल्म के लिए, तो ये हदीस नहीं है। ठीक है ना। तो ये रवायतों में इस तरह से बयान किया गया है कि हुस्कैल नामी पैगंबर थे, उनकी दुआ से फिर उनको ज़िंदा किया गया। तो अल्लाह को ये बताना मकसूद था कि मौत से तुम भाग नहीं सकते। ठीक है। और हमें ये क्यों बताया जा रहा है कि हम मौत के डर से जहाद से ना फरार अख्तियार करें। ठीक है ना। वो आगे जहाद का जिक्र आ रहा है ना, तो उससे पहले अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम का वाक़या बताया कि उन्होंने मौत से भागना चाहा लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी उनके भागने के बावजूद। तो मौत से नहीं डरना चाहिए, मौत तो बिलाखिर आनी है जहाँ भी जाएंगे। ठीक है। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। और लड़ाई करो, जहाद करो, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, वअलमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन अलीम बहुत सुनने वाला बहुत जानने वाला है। अब अल्लाह ताला उनका वाक़या बता के ना हमें कह रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में जहाद करने से ना डरो, अल्लाह के रास्ते में जहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला है और बहुत जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी कौन है वो जो युक़रिज़ु कर्ज दे अल्लाह अल्लाह को कर्ज़न हसनन कर्ज अच्छा, फ़युज़ाइफ़हु पस वो दुगना कर दे बढ़ा दे लहू उसको, अज़आफ़न बढ़ा देना कसीरा बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कौन है जो अल्लाह के रास्ते में कर्ज देता है। जहाद करना है अल्लाह के रास्ते में, तो जहाद करने के लिए माल की भी ज़रूरत होती है ना, माल के साथ भी जहाद होता है। जो फ़ौजी होते हैं उनके मतलब खाने पीने का इंतज़ाम करना, हथियार वगैरह का इंतज़ाम करना, फिर सवारियों का इंतज़ाम करना। ठीक है। इन सब कामों के लिए माल की भी ज़रूरत पड़ती है, तो माल के साथ भी जहाद होता है। जहाद के साथ अल्लाह ताला ने यहाँ पे खर्च करने का जिक्र किया है, यानी जहाद में माल लगाने का जिक्र किया है। जो भी उसको खर्च करेगा अल्लाह ताला ने उसको कहा है कि ये कर्ज़ हसना है। कर्ज़ हसना, कर्ज़ क्या होता है? जो वापस मिलना हो, है ना, इसी इरादे से दिया जाता है कि वापस मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने कई गुना बढ़ा के उसका अजर हमें देना है ना, इसलिए अल्लाह ताला ने इस अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को कर्ज़ हसना कहा है। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु और अल्लाह ताला तंग करता है और कुशादा करता है। क्या चीज़? रिस्क। अल्लाह ताला किसी का रिस्क तंग करता है और किसी को कुशादा रिस्क अता करता है। व इलैहि तुरजाऊन और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अलम तरा क्या नहीं देखा इलल मलाई सरदारों की तरफ, बनी इसराइल के,
من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی نبی سے یعنی اپنے نبی سے انہوں نے کہا لہم ان کے لیے مبعوث کر کھڑا کر مقرر کر لنا ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ نقاتل ہم لڑائی کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قالا کہا اب ان کے نبی نے کہا جو شموئیل علیہ السلام تھے حل عصیتم شاید کہ تم ان کتب علیکم القتال اگر فرض کر دیا گیا لکھ دیا گیا تم پر جہاد کرنا اللہ تقاتلو کہ نہ تم لڑائی کرو قالو انہوں نے کہا وما لنا اور کیا ہے ہمیں اللہ کہ نہ نقاتل ہم لڑائی کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا اور تحقیق ہمیں نکالا گیا من دیارنا ہمارے گھروں سے و بنائنا اور ہمارے بیٹوں سے یعنی ہمارے بیٹوں کو قتل کیا گیا ہمیں گھروں سے نکالا گیا تو ہم کیوں نہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے فلما پس جب کتب علیہم القتال لکھ دیا گیا ان پر قتال تولوا پھر گئے الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان میں سے۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی تھے نا ان سے ذکر کیا، ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑائی کریں جہاد کریں ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے بیٹوں کو قتل کیا اور ہمیں گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ اگر تم پہ فرض کر دیا گیا تو پھر شاید تم نہ لڑائی کرو تو پھر تمہیں گناہ ہو۔ جب خود کہہ کے کسی کام کو اوپر لیں نا اپنے اوپر ذمہ داری لیں تو پھر اس کو نہ نبھائیں تو پھر اس کا گناہ بھی بہت ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا ہم کیوں نہ لڑیں گے کہ ہمارے بیٹوں کو قتل کیا گیا ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہم کیوں نہ لڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ان پر لڑائی کرنا جہاد کرنا فرض کر دیا گیا نا تو وہ سارے پھر گئے، بزدل قوم ہے نا تو وہ سارے پھر گئے سوائے تھوڑے سے لوگ ان میں سے۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم اور کہا ان کو ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قد بعث لکم تحقیق اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ۔ قالو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک کیوں کر ہوگی اس کے لیے بادشاہی علینا ہم پر ونحن اور ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہ کے منہ سے ولم یؤتا اور نہیں وہ دیا گیا سعتن وسعت من المالی مال میں سے۔ تو جب ان کے نبی نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا اللہ کی طرف سے تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتے ہیں، مطلب وہ تو طالوت جو تھے نا وہ ادنا سے سپاہی تھے فوج میں تو ان کے پاس مال بھی نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ مالدار ہیں تو ہمیں بادشاہ ہونا چاہیے تھا، اس کو تو کوئی مال بھی نہیں دیا گیا۔ قالا ان کے نبی نے ان کو کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصطفیٰ وہ چن لیا ہے اس نے اس کو علیکم تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بادشاہ مقرر ہو چکے ہیں۔ وزادہ اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے ان کو بسطتاً کشادگی فی العلمی علم میں والجسمی اور جسم میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور جسم یعنی طاقت میں کشادگی دی ہے، مال میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ بادشاہت کے لیے کیا چیز ضروری ہے، علم ہونا چاہیے اور طاقت ہونی چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس بنا پہ ان کو بادشاہ مقرر کیا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی ملکہ دیتا ہے اپنی بادشاہت من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، اصلی بادشاہ اصلی مالک تو اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زمین کی بادشاہت عطا کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں۔ وقالا اور کہا لہم ان کو نبیہم ان کے نبی نے ان بے شک آیت ملکی ہی اس کی بادشاہی کی نشانی ان کے یاتیکم التابوت آئے گا تمہارے پاس تابوت صندوق فیہ اس میں سکینت ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ و بقیہ چیزیں مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑا آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون نے تحملہ الملائکہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے۔ ان کے نبی نے نا ان کو یہ نشانی بتائی کہ وہ جو تابوت سکینہ تم سے چھینا جا چکا ہے، تابوت سکینہ کیا تھا، تابہ کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے، تو وہ ایک صندوق تھا جس کی طرف وہ رجوع کرتے تھے، اس سے سکینت حاصل کرتے تھے۔ اس صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں، تو تبرکات جو ہوتے ہیں انبیاء کے وہ فائدہ دیتے ہیں تو ان سے سکینت حاصل ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی وہ سکینت حاصل کرنے کے رکھا ہوا تھا،
تو جب بھی کسی جنگ میں جاتے تو اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے اور ان کو فتح ہوتی تھی. تو ان کے دشمنوں نے سمجھا کہ شاید اس وجہ سے ان کو فتح ہوتی ہے, تو وہ ان سے وہ تابوت سکینہ جو چھین کے لے گئے, تو ان کو شکست ہوئی. تو اب ان کے جو نبی ہیں نا وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو تابوت سکینہ تم سے چھینا جا چکا ہے نا, اللہ تعالیٰ وہ تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے, یہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو پھر ایسے ہی ہوا, وہ جو ان کے دشمن لے گئے تھے چھین کے, ان کے ملک میں وبا پھیل گئی. انہوں نے سمجھا کہ یہ اس صندوق کی نحوست کی وجہ سے ہم پر یہ وبا پھیلی ہے, تو انہوں نے اس صندوق کو وہاں سے نکال دیا, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے, حدیث سے نہیں ہے, روایت میں ایسے ہے کہ انہوں نے بیل گاڑی پہ رکھ کے اس کو ہانک دیا, تو کہ جہاں مرضی چلے جائے, ہمارے شہر سے یہ نکل جائے. تو وہ فرشتے اس کو ہانک کے تو بنی اسرائیل کے پاس لے آئے. تو جب وہ صندوق ان کے پاس آ گیا نا, تو پھر انہوں نے مانا. پہلے نہیں مان رہے تھے ان کو اپنا بادشاہ, جب انہوں نے نشانی دیکھ لی تو پھر ان کو اپنا بادشاہ مان لیا. اب یہ اللہ جانتا ہے, یہاں پہ تو لکھا ہے کہ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے, تو فرشتے اس کو خود اٹھا کے لائے یا پھر اس کو بیل گاڑی کو ہانک کر لائے, یہ ہمیں کسی حدیث سے پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی کیا کیفیت تھی, ٹھیک ہے. انا بے شک فی ذالک اسم لآیۃ لکم, نشانی ہے تمہارے لیے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ہو مومن. تو چھوٹا سا رکوع ہے, اس میں آپ نے طالوت کا سارا واقعہ پڑھا, طالوت بادشاہ کو کیسے مقرر کیا گیا, تو یہی اس میں بتایا ہوا ہے. اور بنی اسرائیل کے قوم کا واقعہ بتایا ہوا ہے سارا. اور جہاد سے نہیں بھاگنا چاہیے, اور جہاد بالمال کا بہت درجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے دیں گے. تو یہاں پہ جہاد بالسیف اور جہاد بالمال کا ذکر ہے, اور طالوت کی بادشاہت کا ذکر کیا ہوا ہے, تابوت سکینہ کا ذکر کیا ہوا ہے. تابوت سکینہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو انبیاء کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان سے وہ تبرکات ہوتی ہیں, ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ وہ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہو کہ وہ اصلی چیزیں ہیں, وہ تبرکات ہی ہیں, یہ نہ ہو کہ اس کو ہو وہ نقلی عام چیزیں ہوں تو ان کو انبیاء کے ساتھ منسوب کر دیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹا سا لیسن تھا آپ کا, کور ہو گیا. آپ اس کو ایک دفعہ سے خود سے ریوائز کریں, آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.